عراق میں آپ کو نمائندے تھے جی، جو یعنی 12ویں آقا کے بھی نمائندے رہے ہیں، یہ جو نواب عرب ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ سعید ہیں، ان کے بعد محمد بن انہی کے بیٹے وہ بھی، یعنی وہ بھی ان کے بیٹے بھی امام کے نائبین میں سے ہیں، حسین بن روح ہیں، محمد بن ابلی سیمبری ہیں، یہ سارے چار جن کو چار نواب اربع جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مثلا قم میں آپ کے نمائندے تھے احمد ابن اسحاق، جن کا ان کا سرپ الذہاب ہے، ان کا میزار وہاں پر ہے، سرپ وہ ایران میں ہے، یہ جو احمد ابن اسحاق ہے ان کا۔ اور اسی طرح محمد بن اسحاق وہاں پہ عراق میں جب بغداد جائیں تو وہاں پہ ٹیکسی لے لیں، وہاں پہ جائیں، بہت اچھا ہے، انہوں نے ایرانیوں نے بنا دیا ہے، وہاں پہ مزار ہے، اور یہ وہاں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ تشیع کی حفاظت کے لیے دوسرا جو کام ہے، ہمیشہ یہ 11ویں آقا کی حدیث ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر، یہ اسٹیجوں کے اوپر جو آپ سنتے ہیں وہ حدیث، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، جس میں یہ چار شرطیں پائی جائیں کسی فقیہ میں، تو تمہیں کیا چاہیے؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، کہ جو اپنے ایسا فقیہ کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت جو پروپیگنڈا ایک قسم کی وہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ ان لوگوں کا ہے، بنائی ہوئی ہیں چیزیں لوگوں کی طرف۔ ہم شیعہ کسی کی بات کو تھوڑا مانتے ہیں کہ جو تقلید یا نظام تقلید ہے یا نظام مرجعیت ہے، کسی مفتی کی طرف سے ہے، کسی شیخ کی طرف سے ہے، کسی مجتہد کی طرف سے ہے، کسی خطیب کسی عالم کی طرف سے نہیں، یہ ڈائریکٹ حکم امام ہے، اور حکم امام کی مخالفت اصل میں حکم رسول کی مخالفت ہوا کرتی ہے۔ حکم رسول کی مخالفت دراصل حکم خدا کی مخالفت ہوا کرتی ہے۔ یہ امام نے جو نظام دیا وہ چیز ہے، اس عنوان کے تحت اگر کسی نے فرض کیا تقلید نہیں کی ہے، وہ آج کی شب اس کو اپنی نشانی بنا لے کہ اپنے مولا اور آقا کے اس فرمان کی، کہ میرے مولا نے فرمایا، 11ویں آقا نے یہ فرمایا تھا، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، سب سے زیادہ جو مشکل اور طاغوت جس کام سے گھبراتا ہے، وہ ایک گھبراتا ہے نظام عزاداری سے، دوسرا گھبراتا ہے نظام خمس سے، تیسرا وہ گھبراتا ہے نظام مرجعیت سے۔ نظام مرجعیت سے اس وجہ سب سے زیادہ اس وقت جتنی بڑی طاقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تشیع کی، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ساری کہ اس نظام مرجعیت کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے، اس نظام خمس کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس سسٹم کو جہاں پہ بھی کوئی مخالفت کرے نظام عزاداری کی، یاد رکھو وہ شیعہ نہیں ہے۔ جو نظام خمس کی مخالفت کرتا ہے، یاد رکھو وہ شیعہ نہیں ہے۔ جو نظام مرجعیت کی مخالفت کرتا ہے، یاد رکھو وہ شیعہ نہیں ہے، اس کے شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے کہ حکم امام ہے۔ یہ کسی عالم مفتی خطیب کسی مجتہد کی بات نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ، کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہو، دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہو، اللہ کے ہر امر کی اطاعت کرنے والا ہو، خواہشات نفسانی کا دشمن ہو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ یہ کیا ہے؟ 11ویں آقا کا یہ فرمان، 11ویں امام کا یہ فرمان ہے، 11ویں امام کا۔ یہ ہمیں میسج لینا ہے نا یہاں پہ۔ ہم کہتے ہیں ہاں جی انہوں نے کیوں پتہ ہے جو یہ بس بھائی غسل دے مسائل تھے، فلان دے مسائل تھے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک مجتہد 13 اور 14 PhD ہوا کرتا ہے، ایک مجتہد ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ 14 علموں کا جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہوا کرتا ہے۔ ہم اگر ایک دفعہ کوئی 4 سال لگا کے 3 سال لگا کے اگر PhD ہوتی ہے، وہ 30 سال 40 سال تک مسلسل جو ہے نا وہ تحقیق کر کے، اس وجہ سے یہ دشمن کی باتوں میں نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو بیدار کیا، 11ویں آقا نے بیدار کیا۔ اور اس کے بعد یعنی جو نظام مرجعیت ہے، نظام مرجعیت کی طرف آپ دیکھیں 95% جو مسائل تھے وہ آپ کے وکلا، حتیٰ کہ خمس لے کر آتے تھے امام کے پاس، فرمایا یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟
یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ وہاں جو ہمارا نمائندہ تھا وہاں بھی کیوں نہیں دیے اس نے؟ کیوں نہیں دیے وہاں پہ؟ نہیں قبلہ ہم آئے تھے، ہم کہا آپ کی زیارت بھی ہو جائے، فرمایا نہیں میں قبول نہیں کرتا، جاؤ وہیں پہ دے کے آؤ، جاؤ وہیں. خود نہیں وصول نہیں کرتے تھے، وصول نہیں کرتے. جیل کے اندر، زندان کے اندر کتاب و طہارت سے لے کر حدود و دیات تک سارے مسائل کی مکمل کیا آپ نے، جیل میں مکمل کیا. جیل میں سارے مسائل مکمل کرنے کے بعد کہ یہ فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْأَوَامِ. یہ تعلیمات ہیں معصومین کی کہ جس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے، اور بالخصوص کے جو بچے ہیں، جوان ہیں، اور وہ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ تقلید کریں اور اپنے مسائل، اس وجہ سے کہ ہر ایک دنیا میں انسان کی عقل بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جو چیز انسان نہیں جاتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے. اب مثلا میں بیمار ہوتا ہوں، میں کس کے پاس جاتا ہوں؟ میں آپ کے پاس تھوڑا آتا ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. گھر کی خرابی ہو جاتی ہے، جی پائپ خراب ہو گیا تو پلمبر کے پاس جاتا ہوں. اس طرح نہیں، ہر ایک اسی طرح ہی ہے. ہر یہ نظام جو دنیا کا ہے، اب علم کے سلسلے میں مجھے مسئلہ پوچھنا ہے تو کس کے پاس میں جاؤں گا؟ وہ جو سبزی بیچ رہا ہے اس کے پاس جاؤں گا، جو ایکسپرٹ ہے جو دین کا، اس کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں گا کہ آپ بتائیے اس مسئلہ جو کا حل کیا ہے. اب میں تو نہیں ہے، بہت اچھی طریقہ ہے، یا تو بہت اچھا ہے کہ خود مجتہد بن جاؤ، آپ کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اس منزل پر آ جاؤ کہ تم اجتہاد کر سکو، وہاں پہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکو، آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس 40 سال 30 سال ٹائم ہے تو آپ یہ کام کر لو، پھر آپ کو جو ہے نا ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ بھی کام نہیں کرنا ہے، یہ بھی کام نہیں کرنا ہے. تو یہی ہے، جانتے ہوئے شعوری اور لاشعوری طور پر ہر ایک تقلید کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں. جناب ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. بدبخت کو اتنا نہیں پتا ہے امام زمانہ کی تقلید تھوڑی ہوتی ہے، امام زمانہ کی بیعت ہوا کرتی ہے. وہاں تقلید نہیں ہے، تقلید ہمیشہ غیر معصوم کی ہوتی ہے. تقلید کا تعلق غیر معصوم کے ساتھ ہے، معصوم کی ہمیشہ بیعت ہوا کرتی ہے، وہاں تقلید کا تصور نہیں ہے. امام زمانہ تشریف لائیں گے، کوئی تقلید کا سلسلہ نہیں ہے، ساری کی ساری تقلید کا سلسلہ ختم ہو جائے گا جب آپ ظہور فرمائیں گے. کوئی تقلید کسی کی نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ سورس مل گیا ہے اور وہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ تقلید نہیں کرنی ہے. اب کوئی مسئلہ آپ کو پیش ہے، فوراً ڈائریکٹ جہاں اپنے مولا سے پوچھ لیتے ہیں قبلہ یہ مسئلہ آ گیا، فوراً آپ کو جو ہے نا اس کا جواب مل جاتا ہے. تو تقلید کا تعلق غیر معصوم کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں معصوم کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہاں تقلید نہیں ہوا کرتی ہے، وہاں پہ بیعت ہوا کرتی ہے. امام علیہ السلام کے دور میں بات ختم کروں، وہ یہ جو مرکز تھا تشیع کو بہت مضبوط ہو گیا. اب تو اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اس وقت حالات چونکہ اتنے اچھے ہو گئے ہیں اور حالات اس مکتب پہ گل و گلزار ہو گیا ہے، ہر طرف سے رعنائی ہے، ہر طرف سے شکوفائی ہے. دنیا سمجھ گئی ہے کہ اگر کوئی مکتب حق ہے تو وہ علی والا ہے. ساری دنیا کو اس بات کی جو ہے نا وہ خبر ہو گئی ہے. لیکن اس دور میں اس قدر تشیع کی حفاظت کر کے اس ضمن میں اس انداز کے ساتھ لے کے آنا، یہ مولا امام حسن عسکری نے کس طرح ان مشکلات کو سر کر کے تشیع کی حفاظت اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی، وہ جب کہ چاروں طرف آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے کے لیے ہماری کتاب ہے خود سیرت امام حسن عسکری، اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے راویان حدیث، مجتہدین، آپ کے جو ہیں وہ اس دور کی سیرہ، یہ سارے واقعات، یہ تو کچھ بھی نہیں، 1-2 منٹ نکل کی ہیں، لیکن وہ پوری سیرت کے اوپر جو ہے نا وہ آج سے میرے خیال 15 سال پہلے کی کتاب. تو یعنی اس میں پورے کے پورے وہ حالات، پھر 40 حدیثیں جو ہیں اپنے مولا کی اس سلسلے میں. یہ حالات اس قدر مشکل تھے، یعنی مولا کے دور کے جو حالات. اچھا ہر ہفتے بلاتے تھے یہ تاغوت، نہیں آپ جو ہے نا آفس میں ہیں. جس طرح بعض جگہ کے اوپر یہ جو بناتے ہیں نا مختلف، مثلا پاکستان میں چلے جائیں، جس کو پھنسانا ہو تو اس کو نہیں، آپ جائیں گے نا یہاں سے، شہر سے باہر جائیں گے، تھانے میں آپ نے اطلاع دینی ہے. اب ہر ہفتے تھانے بلا رہے ہیں، ہر ہفتے اس میں جو ہے نا وہ ہر ہفتے امام جاتے تھے. اس میں بہت اچھے اچھے واقعات، اس میں ہم نے اس کتاب میں لکھے کہ کس طرح جب جاتے تھے، ایک
نے کہا کہ جب امام گئے ہیں تو اس کا آج یہ عباسی چاہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا کوئی صحیح۔ اس نے دل میں کیا کہ بہت خوبصورت جوان ہے، خوبصورت جوان ہے، اللہ کرے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو، یہ بہت جوان ہیں ابھی، بہت خوبصورت اور بہت سیرت والے۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام وہاں سے گزر رہے تھے تو امام نے اسے کہا کہ ادھر تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تیرے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، تیرے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تیری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ یعنی کیا ہے کہ امام، اگر آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ امام بھی بھول جاتے ہیں، جب آپ اپنے مولا کے لیے دعا کرتے ہیں مولا بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن رہی، اللہ نے مجھے ایک نہیں، اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، اور اللہ نے مجھے 10-20 سال جو کہتے تھے کہ اس کی زندگی، اللہ نے مجھے 90 سال زندگی عنایت کی ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ یہی کہ جو مکتب تشیع میں نہیں تھا، اس کے بعد کہا کہ یہ ساری میرے مولا اور آقا امام حسن عسکری کی دعاؤں کا نتیجہ ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ آپ کی چونکہ شان ہر دل میں جا رہی تھی، بالخصوص کہ جو آپ ہفتے بدھ کے دن جاتے تھے، مولا ہر سواری پہ جب آتی تھی اور مولا جب جاتے تھے کہتے تھے بعض اٹھنا نہیں بھی چاہتے تھے، لیکن جب مولا وہاں سے گزرتے تھے تو چاروں ناچار جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے مولا کے استقبال کے لیے۔ اور جو مختلف ہر 2 مہینے 3 مہینے آتے تھے پھر زندان کی طرف، پھر زندان کی طرف، لیکن لوگوں میں جو مقبولیت تھی، لوگوں میں جو شہرت تھی، لوگوں میں جو عزت تھی، لوگوں میں جو وقار تھا، حتیٰ کہ جو ارکان عدالت ہیں، حکومت والے ہیں، قاضی قضات ہیں، اور جو افیشلز ہیں وہاں پہ، سارے کے سارے آپ کے احترام جب جاتے تھے تو احترام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ بنی تھی کہ جو معتمد نے، انہوں نے کوشش کی تاکہ امام علیہ السلام کو زہر دیا جائے، یعنی اس کی شہرت کی وجہ سے، چونکہ ہر طرف کرامات آپ کی اتنی تھیں، جدھر جاتے تھے کرامات۔ اگر کسی جگہ وہاں جگہ جناب وہ بارش برس رہی ہے، کیا ہے وہ عیسائی دعا کرتے ہیں، اچھا جو عیسائی دعا کرتا ہے اس کی، ان کے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ عیسائی ہے دعا۔ یہی حکومت والے آتے تھے، آپ کے جد کے دین کا مسئلہ ہے، آپ آئیے، آپ مدد کیجئے۔ فرماتے تھے اس کی اس جو ہتھیلی ہے اس سے، وہ ایک نبی کی ہڈی ہے، جب اس کا واسطہ دیتے ہیں اس کے جسم کی تو بارش کیا ہے، بادل جھوم کے آتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب نبی کی ہڈی میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے تو خون مصطفیٰ میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے مولا خود فرماتے ہیں تم سارے چلے جاؤ، اب میں دعا کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پہلے پڑھتے تھے، ہر کرامت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تاکہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرامت اس کی ہے جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کرامت اس کی طرف سے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کرامت کو فرماتے تھے ابھی تم گھر چلے جاؤ۔ بعض پریشان ہوتے تھے، بڑی سخت قسم کی بارش، فرمایا نہیں تم گھبراؤ نہیں، یہ تم گھر سارے آرام کے ساتھ چلے جاؤ، یہ بارش پھر بعد میں برسنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ ہی جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بادل فلاں کے لیے، یہ بادل فلاں کے لیے، یہ بادل فلاں کے لیے۔ اس انداز کے ساتھ یہ جو کرامات تھیں، ظاہر ہے کہ دشمن اسے برداشت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ جو سلسلہ تھا معتمد عباسی، اس نے یکم ربیع الاول کو جو ہے وہ زہر دلائے۔ یعنی زہر اتنا، تاریخ میں کہتے ہیں کہ زہر بہت سخت قسم کا زہر تھا یہ، اور زہر اتنا ایسا تھا کہ امام علیہ السلام کے جو ہاتھ ہیں نا وہ صحیح طریقے سے کنٹرول میں نہیں تھے، راشا ان میں زیادہ تک، بہت زیادہ حرکت تھی، بہت زیادہ کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام، ظاہر ہے کہ زہر کے بعد انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کہتے تھے کہ پانی لے کے، جو پانی لے کے آتے تھے اس کے بعد وہ صحیح طریقے سے پکڑ نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ امام نے فرمایا
کہ تم اس طرح کرو، میرے مہدی بیٹا کو بلاؤ تاکہ وہ آئے اور مجھے آ کر پانی پلا دے۔ یہ ہے اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا غم ہے۔ میرے 12ویں آقا آتے ہیں، اپنے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں پانی بھی پلایا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو بہت، یہ پانی تو آپ کو پلا رہے ہیں آپ کا بیٹا، لیکن ادھر 3 دن کی تشنگی، 3 دن کا پیاس، بیٹا کیسے پانی پلائے؟ بیٹا چاہتا تو تھا کہ آپ کی تجہیز و تکفین ہو، آپ کی جو تجہیز و تکفین، پوری حکومت کے ارکان آئے، پورے لوگ آئے، پورے سارے رؤساء آئے، سارے مشائخ آئے، سارے علماء آئے، سارے خطباء آئے تاکہ آپ کی تشییع جنازہ میں شامل ہو جائیں، لیکن قربان جائیں کربلا، بیٹا چاہتا ہے باپ کی میت پہ آئے، آ کر جنازہ پڑھے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ ہائے جنازہ آپ کا کتنی شان کے ساتھ پڑھایا گیا، لیکن ایک دفعہ میرے 11ویں آقا کی روح کربلا کی طرف جائی گئی اور کہا ہوگا جد مظلوم میرے جنازے پہ تو اتنے لوگ ہیں، لیکن آپ کا جنازہ کس غربت میں؟ بیٹا آتا ہے دوست انداز کے ساتھ، قبیلہ بنی اسد والے ہیں، آ کر پہچان نہیں پاتے یہ کس کی لاش ہے۔ لاش کا پتہ تو چلتا ہے نا سروں کے ذریعے، اب جب سر نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے؟ آج کی شب اس لحاظ کے ساتھ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہم الوداع بھی تو کرتے ہیں نا کربلا والوں کو، جب بیویاں گئی نا کربلا سے مدینہ، ہائے مدینے کے قریب روک دیا گیا قافلے کو، ایک دفعہ محمد ابن ہائے حنفیہ آئے، چاہا کہ اپنے بیٹے کو کہتے امام زین العابدین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے، ایک دفعہ جب تھوڑا پیچھے ہٹے، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا آپ کو پتہ نہیں یہ گلا زخمی ہے، یہ پشت زخمی ہے، ہائے میں آپ کو کیا بتاؤں شام میں کیا ہوا، کوفہ میں کیا ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ بشیر کو بھیجا، جاؤ بشیر اس طرح کرو، منادی دے دو۔ منادی کیا کیا؟ یا اہل یثرب، اے یثرب والو، آئے مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ آئے اس کے بعد جب کہتے ہیں نا بی بی ام البنین کو پتا چلا، کہا کہ اس طرح، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تم اتنا بتا دو میرے حسین کا کیا خبر ہے؟ کہا آپ کا عباس مارا گیا، کہا میرے حسین کے بارے میں بتاؤ، کہا آپ کا جعفر بھی شہید ہو گیا، کہا میرے حسین کے بارے میں، کہا ساری دنیا شہید ہو جائے تم مجھے میرے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ بیویاں جب جاتی ہے نا، بیویاں جب جاتی ہیں نانا کے روزے پر، کہتے ہیں نا 1 تاریخ کا جملہ بیوی نے سب سے پہلے آ کر کہا نانا میں آپ کے دین کی حفاظت کر کے آئی ہوں، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا ہائے اپنے شانے کو ہٹا کر دکھاتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ امام مظلوم امام، ہائے ہائے 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 امام مظلوم امام،
امام مظلوم امام، ہائے ہائے 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 امام مظلوم امام، یا حسین 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 یا حسین، خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، مرتضیٰ فاطمہ کے نور عین، یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، کٹا کے دن پہ، سر کو کٹا کے دن پہ، دد کربلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین 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 یا حسین، حسن عسکری کا ہے تابوت، یہ امام 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 حسن عسکری کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے تابوت، یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے تابوت، یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے تابوت، یہ امام حسن عسکری
مومن و امام زمانہ کو تعزیت، دو مومن و امام زمانہ کو تعزیت ہوتی ہے آگے جس لیے بار اسی کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے، ایک شام میں قید نہیں آل پیغمبر، ایک شام میں قید نہیں آل پیغمبر، بغداد کے زندان میں بھی بیٹا علی کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، آئے وہ قید آئے وہ عابد و بیبیا، آئے وہ قید آئے وہ عابد و بیبیا، دوہا یہ قید خانے میں جب عسکری کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے، اب اس سے بڑھ کے اور مصیبت ہو کیا بیان، اب اس سے بڑھ کے اور مصیبت ہو کیا بیان، شیعوں پہ آج وقت بڑا بے کسی کا ہے، وہ فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے،
عسکری کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے بغداد ہو کے شام ہو کوفہ یا کربلا بغداد ہو کے شام ہو کوفہ یا کربلا ظلم و ستم کی زد پہ گھرانہ علی کا ہے وہ فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے شمشیر سے تو کوئی زہر سے ہوا شہید شمشیر سے تو کوئی زہر سے ہوا شہید اولاد مصطفیٰ فیصلہ امتی کا ہے جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے عشقوں سے لکھا لوح ظفر ابن علی کا عشقوں سے لکھا لوح ظفر ابن علی کا سایہ تیری تحریر پہ حق کے ولی کا ہے وہ فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے یا حسین 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 کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا
दिया मावां मावां करबला दिया मावां मावां करबला दिया मावां पुत्रा दिया लाशा ते टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा मावा सपड़ो सबर दे मालिक नू सैन लैला के इज़्न जे देवे ते मैं सबर दी सांझ च हाय अकबर दे सीने जो सांग हटावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा पुत्रा दिया लाशा ते टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा आखे माँ कासिम दी माते एहसान करी देर ताई लड़दा रवे तेरे टुकड़े मुताबिक हाय वतनिया ने मेरे वीर हुसैन दी सावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा सपड़ो करबला दिया करबला दिया मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा जदों कैदी हो गए लंघिया मकतल चों वैन ज़ैनब कीता लाशा वल मावा ना वेखण किते रुक ना जावण सावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया माशाअल्लाह दिया मावा पुत्रा दिया लाशा ते टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा सर ज़ैनब ने
گریباں دے ویلے دے گا کون سلاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا سب پڑھو اترا دیا لاشا تے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا میں کلثوم داسی لال من کے غازی تینوں میں پالیا سی میرے سر دی چادر ہائے لت گئی جدو لتیاں تیریاں ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا سب پڑھو کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا شر دے خنجر دے وار زہرا روکے نال حسین کوے میں چکیاں پیس کے ہائے پالیا سی کیویں ہتھ گردن تو چاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا سب مل کے کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا 14 صدیاں ہویا فاطمہ دی نواں اللہ چل پڑھ دیا سکلین دیوی تک دیا نے او مہدی پتر دلاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا الوداع 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 اے حسین 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 الوداع الوداع اے حسین الوداع 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 اے حسین یہ صدائے فغا اور یہ مجلس فغا اور یہ مجلس ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت و نوحہ اور غم کی یہ زینت چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے بٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین
آخری یہ سلام قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام دل ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع اے حسین مومنو غم کی یہ آخری رات ہے مومنو غم کی یہ آخری رات ہے دیدائے نم کی یہ آخری رات ہے دیدائے نم کی یہ آخری رات ہے اشک پہ ہم کی یہ آخری رات ہے اشک پہ ہم کی یہ آخری رات ہے شک ماتم کی یہ آخری رات ہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین پر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد